ریڈیو پاکستان۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان نے آج 8 فروری 2022 کو بلوچستان کے شہر نوشکی کا دورہ کیا اور ایف سی کے جوانوں سے خطاب کیا۔ پیش ہے وزیر اعظم کے دورہ نوشکی کی ریڈیو رپورٹ۔ وزیر اعظم پاکستان نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ آج 8 فروری 2022 کو ایف سی کے جوانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بلوچستان کے شہر نوشکی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین، گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے ایف سی کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی کسی بھی فوج نے اتنے مشکل حالات میں دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کیا جتنا پاکستانی فوج نے قربانیاں دے کر کیا ہے۔ میں آج خاص نوشکی اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی پاکستان کی فوج کے جوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جس طرح کی جو دہشت گردی کی جنگ میں پرفارمنس ہماری فوج نے دی ہے، ہم نے اور بھی دنیا میں دیکھا، افغانستان میں دیکھا کہ کسی فوج نے اس طرح اتنے مشکل حالات میں اور اس طرح کی جنگ لڑ کے اور ملک کو محفوظ کیا دہشت گردوں سے، اس کی مثال اور دنیا میں نہیں ملتی جس لیول کی جنگ لڑی گئی۔ اور ہماری ماشاءاللہ فوج کو جو تجربہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری قوم میں یہ اعتماد ہے کہ کوئی کسی قسم کی دہشت گردی پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور میں اس لیے آج آپ کو یہاں نوشکی آ کے اپنی قوم کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کے اوپر پورا اعتماد ہے، اور جس طرح آپ نے یہ 2003-4 کے بعد جس طرح یہ ملک کو محفوظ رکھا، ہمیں پورا اعتماد ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی کسی قسم کی دہشت گردی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وزیر اعظم پاکستان نے مہنگائی اور معاشی حالات کے باوجود ایف سی اور رینجرز کی تنخواہوں میں 15% اضافے کا اعلان کیا۔ اپنی ایف سی کو میں آج یہ پیغام دوں کہ ہم نے آپ کی اور رینجرز کی تنخواہوں میں 15% ہم نے اب اضافہ کیا۔ مہنگائی کا دور ہے، میں مجھے پورا علم ہے، بدقسمتی سے ساری دنیا کے اندر ایک سیلاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا۔ ہمارے ملک تو خیر اتنی ہمارے پاس وسائل نہیں، لیکن امریکہ جیسا ملک، برطانیہ جیسا ملک جو نوٹ پرنٹ کر سکتے ہیں، وہاں 40 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی کی لہر آئی ہوئی ہے۔ برطانیہ میں جو بھی اپنا پاؤنڈ یعنی اپنی کرنسی پرنٹ کر سکتا ہے، وہاں 30 سال کے بعد سب سے بڑا آیا ہوا ہے۔ تو مجھے پورا احساس ہے کہ ہمارے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تکلیف میں ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری میری کوشش ہے کہ ہم ملک کے معاشی حالات ادھر تک لے جائیں کہ ہم لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کر سکیں۔ کئی چیزیں ہم نہیں کچھ کر سکتے، مثلا اب تیل مہنگا ہو گیا، تیل دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا، تو وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں، تو اس کا ہم کیا کریں پاکستان کے؟ اگر باہر سے تیل آ رہا ہے اور وہ دگنے سے زیادہ ہو گیا تو اس کی ساری چیزوں پہ اثرات آتے ہیں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی، آپ کی اور بھی ہم اپنے تنخواہ دار طبقے کی اور بھی تنخواہیں بڑھاتے جائیں گے۔ جو ہمارے بزنس میں بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، انہوں نے ریکارڈ پروفٹس بنائے۔ جو ٹاپ 100 کارپوریشنز ہیں، ہم دیکھ رہے تھے، انہوں نے تقریباً 950 ارب روپے کا پروفٹ بنایا ہے، ان کو جو نفع ہوا ہے۔ تو ان سب سے میں اب درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کی، اپنے کام کرنے والے جو تنخواہیں لیتے ہیں، سب کی تنخواہیں بڑھائیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ صوبہ بلوچستان میں تحریک انصاف کی حکومت نے اب تک سب سے زیادہ فنڈز اور ترقیاتی منصوبے دیے ہیں تاکہ صوبے کی محرومی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ کوئی بھی پاکستان کی جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی ہے، مجھے احساس ہے کہ تھوڑے فیزز میں کئی دفعہ ملٹری گورنمنٹ نے بلوچستان میں زیادہ کام کیا، لیکن کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے اتنا کام نہیں یا اتنے فنڈز بلوچستان میں نہیں لگائے ہوں گے جو ہماری اس حکومت نے لگائے ہیں۔ جو سب سے زیادہ بڑا پروجیکٹ ہم اب کر رہے ہیں اور جس سے بلوچستان کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، جو فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، وہ چمن سے لے کے کوئٹہ اور کراچی کا ایک پورا ہائی وے بنا رہے ہیں، جس کی ہم نے پیسے بھی ایلوکیٹ کر دیے، اور انشاءاللہ اس سے بلوچستان کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ بڑا صوبہ ہے، بڑے بڑے فاصلے ہیں، آبادی کم ہے، اس کے اپنے چیلنجز ہیں، لیکن میں پھر سے آپ کو شور کرتا ہوں
کہ جیسے جیسے اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اس باری اور ہوتی جا رہی ہے, جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی بلوچستان کے اوپر اور بلوچستان کے لوگوں کے اوپر ہم خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اور جو بھی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, جس طرح ہمارا جو پرانا قبائلی علاقہ تھا وہاں کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں, ان کے لیے بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فنڈنگ جو ہو وہ سارے ان علاقوں پہ جائے. جس طرح گلگت بلتستان ہے وہ پیچھے رہ گیا, ان سارے علاقوں کے اوپر ہماری کوشش ہے کہ جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی ہم ان علاقوں کے اوپر پوری توجہ دیں گے. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے کہا کہ شہادت تو مسلمان کی اولین خواہش ہوتی ہے اور پوری قوم اپنی افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستانی قوم اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی. ہمیں جو یہ دہشت گردی کا جو یہ واقعہ ہوا, یہ ساری اس کا بہت, میں تو چائنا میں تھا جب مجھے اس کی خبر ملی, تو میں نے تبھی فیصلہ کیا کہ آتے ساتھ ہی چائنا سے میں پہلے آ کے نوشکی آؤں گا اور اپنے جوانوں کو بتاؤں گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ پوری قوم بھی کھڑی ہے. اور قوم یہ اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں. ہمارے لیے جب ہم اپنی قوم کے لیے جو بھی اپنی جان دیتا ہے اس کی تو ایک خاص رتبہ ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ سیدھے راستے پہ لگا, ان کے راستے پہ جن کو تو نے نعمتیں بخشی, تو پیغمبروں کے راستے کے بعد جو بہت بڑا رتبہ ہے وہ شہیدوں کا رتبہ ہے. تو مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ جب اپنی قوم کے لیے کوئی بھی اپنی سب سے بڑی قربانی اپنی جب جان کی دیتا ہے. لیکن یہ بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور سارے لوگوں نے مجھے جب ادھر بھی تھا مجھے میسیجز ایک دم آئی کہ کس طرح دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. اور میں چیف منسٹر صاحب آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہاں ڈیولپمنٹ اتنی کر دیں گے بلوچستان میں آنے والے دنوں میں کہ یہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, اور ہم سب کو پتا ہے کہ یہ خود نہیں کر رہے, ان کے پیچھے باہر وہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں, تو یہ پیچھے سے بھی فنڈنگ ہے اس کے لیے. تو انشاءاللہ ہم ان کے اپنے بلوچستان کی عوام کے لیے وہ کام کر جائیں گے کہ یہ جو بھی کوشش ان کی جو ہے کہ لوگوں کو اکسائیں اور ان کو حکومت کے خلاف اور اپنی سیکورٹی فورسز کے خلاف کھڑے کریں, انشاءاللہ وہ کام اتنا ہو جائے گا کہ ان دہشت گردوں کی کوئی بات نہیں سنے گا, نہ ہی یہ جو باہر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے, ان کے لیے بھی کوئی سننے والی ان کی بات نہیں ہوگا. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے کہا کہ ان کا حالیہ دورہ چین بہت کامیاب رہا ہے اور اب سی پیک کا دوسرا دور جو کہ صنعتی ترقی کا دور ہے وہ شروع ہو چکا ہے. سی پیک کے اس دوسرے دور میں پاکستان کی زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر کے ساتھ ساتھ بلوچستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. میں ابھی چائنا سے آیا اور میں آخری بات کہتا ہوں کہ جو سی پیک ہے, سی پیک کا جو پہلا دور تھا وہ تو سیدھا تھا کنیکٹیوٹی کہ سڑک بنے اور پاور سٹیشنز تھے. اب جو ہم ان سے سمجھوتا کر کے آئے ہیں اور اس طرح پریزیڈنٹ شی نے خود اس کے اوپر پوری طرح ہمیں ایشورٹی دی ہے کہ جو اگلا فیز ہے اس میں سب سے زیادہ بلوچستان کو اب فائدہ ہوگا, کیونکہ اب وہ فیز ہے انڈسٹریلائزیشن کا. ملک کی دولت میں اضافہ تب ہوتا ہے جب انڈسٹریلائزیشن ہو. ابھی تک پاکستان میں آج سے 50 سال پہلے جو بڑی تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا پاکستان, بدقسمتی سے وہ پیچھے رہ گئے, ہم ٹریڈنگ ملک بن گیا. اب جو انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, اسپیشل اکنامک زونز, اب یہ جو اگلا فیز سی پیک کا ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کا ہے. وہ جو دنیا ٹیکنالوجی کی طرف, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف تیزی سے آگے جا رہی ہے, اب وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. اور پھر جو چائنا ہماری پوری مدد کر رہا ہے اب زراعت کے اندر, ایگریکلچر کے اندر, اگر جو پروڈکٹیوٹی یعنی جو وہ پیداوار لیتے ہیں اپنے ملک میں, اگر ہم اب یہ سوچیں کہ وہ 2-3 گنا زیادہ ان کی پیداوار ہوتی ہے, ہم اگر اپنی پیداوار آدھی بھی بڑھا دیں تو آپ یہ سوچیں کہ پاکستان اناج ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن جائے گا. تو وہ اب ہم اس فیز پہ چلے گئے ہیں کہ وہ اب ہم سی پیک جو فیز 2 ہے اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر, انفارمیشن ٹیکنالوجی, انڈسٹریلائزیشن اور سب سے بڑی بات جو زراعت جس کے اوپر ہمارا اکثریت ہمارے ملک رہتی ہے, تو اب اس کے اوپر ہم اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے اب ہمارے وہ سی پیک فیز 2 کے اوپر ہم چلے گئے. میں پھر سے اپنے جوانوں کو آپ کی جو دلیری ہے, جو میرے وہ 4 ہیرو کھڑے ہوئے ہیں, ان کو اپنی ساری قوم کی طرف سے پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ابھی آپ وزیر اعظم پاکستان
جناب عمران خان کے آج 8 فروری 2022 کو صوبہ بلوچستان کے شہر نوشکی کے دورے کے حوالے سے ریڈیو رپورٹ سن رہے تھے۔ او بی انجینئرز منظور بلوچ، محمد وسیم، او بی پروڈیوسرز کلیم اللہ، محمد سلیم اور محمد توصیف قیوم، نگران منظور حسین کامران، پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ۔